بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سیمینار کے سرپرست اور ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے صدر مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، معزز مہمانان گرامی، ادارے کے سیکریٹری اور سیمینار کے میزبان اور منتظمین اور محترم شرکاء بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر ادارے کی جانب سے نہایت اہم سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے اور بہت قیمتی تقاریر اور مقالے ابھی ہم سب نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ تو سائنس یا علوم عقلیہ اور اللہ کے کلام میں تطابق یا تعارض، کوہرنس یا انکوہرنس، یہ بحث صدیوں پرانی بحث ہے۔ امام غزالی نے یہ بات بطور اصول بیان کی ہے کہ لا معاندہ بین الشرع المنقول والحق المعقول، کہ منقولہ شریعت اور صریح معقول بات میں کوئی تصادم نہیں ہو سکتا۔ ابن تیمیہ نے یہی بات اپنی کتاب درء تعارض العقل والنقل میں ثابت کی ہے، بلکہ اس کتاب کا ایک اور عنوان موافقۃ صحیح المنقول للصریح المعقول، یہ عنوان بھی موجود ہے۔ تو اس کتاب کے عنوان ہی سے ابن تیمیہ کا موقف معلوم ہوتا ہے، یعنی اگر نصوص سے صحیح بات نقل کی جائے تو اس میں اور ایسی بات میں جو صریح دلائل سے ثابت ہو لازماً موافقت ہوگی۔ امام ابن تیمیہ نے ایک بڑا اہم استدلال اس حقیقت کا حوالہ دے کر کیا ہے کہ اس بات پر اہل علم میں اتفاق ہے کہ دو قطعی عقلی دلیلیں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں ٹکراؤ ہے تو اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بات یہ قطعی نہیں ہوگی، بات کو سمجھنے میں کہیں عقل سے غلطی ہوئی ہوگی۔ تو اسی صورتحال کا اطلاق وہ عقلی اور نقلی دلائل کے درمیان موازنے پر بھی کرتے ہیں کہ اگر عقلی دلیل یا موجودہ سیمینار کے حوالے سے سائنٹیفک دلیل میں اور قرآن و سنت میں کہیں تضاد نظر آتا ہے تو یا تو عقلی دلیل قطعی نہیں ہوگی، ظنی ہوگی، یا پھر قرآن و سنت کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس سے سائنس اور قرآن کی بحثوں کو سمجھنے میں بڑی روشنی ملتی ہے۔ اس بات کا صحیح شعور نہ ہو تو اس سے وہ بہت سی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے دور میں ہم کو نظر آتی ہیں۔ ابھی آپ نے جدید سائنس کا پس منظر اس پر پروفیسر مسعود صاحب کی باتیں سنی کہ اس مخصوص پس منظر نے یورپ میں اہل مذہب اور اہل سائنس کو دو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ اہل مذہب کی ہر بات، خواہ وہ قطعی بات ہو خواہ ان کا گمان ہو، اسے مذہب کی بات سمجھا جانے لگا، اور اہل سائنس کی ہر بات کو سائنس کی بات سمجھ لیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس کے نام پر جو علوم وجود میں آئے ان میں ٹھوس سائنسی حقائق کے ساتھ ساتھ سائنسی نظریات اور سائنسی مفروضے، assumptions، یہ گڈمڈ ہو گئے۔ عام لوگوں کے درمیان ان کی تفریق دشوار ہو گئی اور ان تک سائنس کے نام پر جو چیز پہنچی وہ ان سب چیزوں کا ملغوبہ تھی۔ اس میں پہلی چیز بے شک قطعی تھی، لیکن باقی دو چیزیں ظنی تھیں۔ انہی ظنی باتوں کو لے کر اورینٹلسٹ نے، مستشرقین نے اسلام پر شدید اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کے جواب میں، ان کے رد عمل میں مسلمان اہل علم کی چار الگ الگ جماعتیں وجود میں آئیں۔ میں یہ تھوڑا سا جائزہ پیش کرنا چاہوں گا، اس سے اس پوری بحث کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ پہلا رجحان متجددین، ماڈرنسٹ کا رجحان ہے۔ یہ وہ گروہ تھا جو سائنس کے نام پر ہر طرح کے ردب و یابس سے حد درجے مرعوب تھا۔ سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ساتھ نظریات اور مفروضات کو بھی اس نے قبول کر لیا، اور نظریات اور مفروضات کی سنجیدہ تنقیح کے بجائے انہوں نے قرآن و سنت کی نئی تعویلیں شروع کر دی، اور قرآنی متن کی کھینچ تان کر دور اسکار تعویلات، معجزات کا انکار اور مظاہر قیامت کی سائنسی توجیہ کی عجیب و غریب کوششیں، یہ سب اس مکتب فکر کی علامتیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گروہ کی نمائندہ شخصیات میں شاید ہی کوئی تھا
جس نے راز سائنس کا علم حاصل کیا تھا، یہ زیادہ تر شعراء اور ادیب تھے، یا روایتی مشرقی علوم کے تعلیم یافتہ لوگ، یا پھر برطانوی حکومتوں کے ملازمین یا مستشرقین کے شاگرد، جن کی سائنسی معلومات راست سائنسی علوم سے کسب فیض کا نتیجہ نہیں بلکہ مغربی ادب و فلسفے کی بالواسطہ دین تھی۔ آج بھی اس رجحان کے حاملین سائنس اور سائنسی خیالات کی حد سے زیادہ مروبیت میں متعدد آیات اور قرآنی الفاظ و اصطلاحات کی عجیب و غریب تشریحات کرنے لگتے ہیں۔ مثلا جنات کا مطلب وائرس و بیکٹیریا، سبع سماوات کا مطلب 7 سیارے، یقذفون بالغیب من مکان بعید کا مطلب ٹیلی فون یا انٹرنیٹ، دابۃ من الارض کا مطلب سیٹلائٹ وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت ہمارے ملک میں قدیم مذہبی اساطیر سے سائنس اور عصری ٹیکنالوجی امپورٹ کرنے کی دائیں بازو کے عناصر کی جو کوششیں ہیں وہ مذاق کا موضوع بنی ہوئی ہیں، تو ہماری جو دور اسکار تعویلات ہیں وہ بھی ان سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ اس طرح کی تعبیرات فہم قرآن کو متاثر کرتی ہیں اور ان سے سائنسی حقائق کو اسلام کے حق میں دلیل بنانے کا وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکتا جو ان حضرات کے پیش نظر ہے۔ ان عجیب و غریب تشریحات سے عوام تو متاثر ہو سکتے ہیں، سائنس کا کوئی سنجیدہ طالب علم متاثر نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے دلائل کی سطحیت اسے مذہبی عقیدوں سے اور زیادہ متوحش کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ اس کے بالکل اپوزٹ میں دوسرا رجحان مکمل استرداد کا، ریجیکشن کا رجحان ہے۔ ان حضرات نے جدید تحقیقات اور اکتشافات کو اسلامی علم و فکر کے ارتقاء میں ایک ذریعے کے طور پر اختیار کرنا ہی ضروری نہیں سمجھا، اور یہ سمجھا کہ سلف صالحین کا فہم اور ان کے فراہم کردہ وسائل یہ دین کو سمجھنے کے لیے کافی، اب کسی نئے علم یا وسیلے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، بلکہ نئے علوم اصلاً اسلام کے حریف ہیں جن کا مقابلہ و ابطال مطلوب ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے نتائج مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ آج کسی بات کو حقیقت مان کر اسے دلیل بنایا جائے تو کل وہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس سے قرآن کی صداقت مشکوک ہو سکتی ہے۔ ان دو رجحانات کے درمیان دو قدرے معتدل رجحان ہیں۔ میں تیسرے رجحان کی بات چھوڑتا ہوں، چوتھے رجحان پر آتا ہوں۔ چوتھا رجحان اعتدال پسندوں کا رجحان ہے، جس کی علامت کے طور پر سید قطب، حسن البنا، عبداللہ دراز وغیرہ جیسے حضرات کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان حضرات نے قرآن کے فہم اور تفسیر میں سائنس کے استعمال کو مسترد نہیں کیا، لیکن اس کی کچھ حدیں مقرر کی۔ پہلی حد یہ کہ قرآن کے وہی مطالب لیے جائیں گے جو سیاق و سباق، قرآنی الفاظ کے معروف معنوں اور تفسیر کے مسلمہ اصولوں سے متصادم نہ ہوں۔ یہ گویا پہلا اصول ہے۔ اور دوسرا اصول یہ کہ فہم قرآن میں صرف قطعی سائنسی حقائق کا استعمال ہوگا، سائنسی نظریات یا مفروضوں کا استعمال نہیں ہوگا۔ ہمارے خیال میں یہی چوتھا رجحان انتہائی معقول رجحان ہے۔ اوپر امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کے حوالوں سے جن اصولوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بھی یہ گویا رجحان ہم آہنگ ہے۔ سائنسی تحقیقات نے قرآنی اعجاز کا ایک بالکل نیا شعبہ، یعنی قرآن کے سائنسی اعجاز کا شعبہ واقع کیا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن مذکورہ اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے ہوئے ہی اس شعبے میں کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کائنات کے رازوں سے جیسے جیسے پردہ اٹھے گا، خالق کائنات کے کلام کے نئے معنی بھی ضرور آشکارا ہوں گے۔ ان معنوں کی کھوج فہم قرآن کی یقیناً ضرورت ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کے سامنے جو نئے حقائق منکشف ہو رہے ہیں ان کو قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل کے طور پر جہاں بھی استعمال کیا جا سکتا ہو وہاں ضرور استعمال کیا جائے۔ لیکن یہ کام افراط و تفریط سے اس وقت پاک ہوگا جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ کہ اس کام کے لیے وہ لوگ آگے بڑھیں جو قرآن، اس کے مزاج، اس کے پیغام اور اس کی روح کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور سائنس کے متعلقہ شعبے کا بھی راست علم رکھتے ہوں۔ جو لوگ راست سائنس کے طالب علم ہوں گے
وہ سائنسی حقائق، سائنسی نظریات اور سائنسی مفروضوں میں فرق کر سکیں گے، مروبیت کے بغیر خود سائنس کی اندرونی کمزوریوں کا بھی شعور رکھیں گے اور زیادہ بالغ نظری کے ساتھ اس بحث کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اصل معیار وہی ہے جو امام ابن تیمیہ نے دیا ہے، یعنی دلیل قطعی عقلی اور دلیل قطعی نقلی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اگر ٹکراؤ ہے تو دلیل عقلی ظنی ہوگی یا دلیل نقلی ظنی ہوگی۔ اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دلیل عقلی یعنی سائنس کی کون سی باتیں قطعی ہیں یعنی سائنسی حقائق ہیں اور کون سی باتیں ظنی یعنی محض مفروضے یا نظریات ہیں۔ اور اسی طرح یہ دیکھنا بھی ضروری ہے، دوسری طرف میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ دلیل نقلی یعنی قرآن و حدیث کی کون سی باتیں قطعی ہیں جن میں دوسرے معنوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کون سی باتیں ظنی ہیں یعنی محض قرآن و سنت کی انسانی تشریحات اور تعبیرات ہیں جنہیں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور جن کی نئی تعبیرات کا امکان باقی ہے، مگر لغت اور اجماع وغیرہ ان سب دائرے کے اندر۔ تو یہ ایک پہلو ہے، اور بھی تفصیلات ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں یہ پیپر دے دوں گا، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اور تفصیلات کو تھوڑا سا روک کر میں ایک دوسرے پہلو پر بات کرنا چاہوں گا کہ میری ناقص تجویز یہ بھی ہے کہ سائنس اور قرآن کی بحث کو اس سیمینار میں بھی اور آئندہ بھی صرف اعجاز قرآن کی بحث تک یا قرآن کی سائنسی تفسیر کی بحث تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ سائنس کی روشنی میں قرآن کو دیکھنے سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے لیے قرآن سے روشنی اور رہنمائی حاصل کی جائے، اور قرآن کی روشنی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے طریقہ کار، میتھڈولوجی اور قدروں کی، ایتھکس کی بحث کو آگے بڑھایا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کا اعتراف سائنسی تاریخ کے معتبر ماہرین نے بھی کیا ہے کہ جدید سائنس اپنے ارتقاء کے لیے قرآن مجید کی مرہون منت ہے۔ قرآن کی تعلیمات نے تحقیق اور اکتشاف کی نئی روایتوں کو پروان چڑھایا ہے، جس کے نتیجے میں عرب سائنس یا جسے کہتے ہیں اسلامک گولڈن ایج وہ ظہور پذیر ہوا۔ یہ کیسے ظہور پذیر ہوا؟ 3 طریقے اس میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آج مسلمان سائنسدانوں کا، ان کے غور و فکر کا اصل موضوع ان طریقوں کا احیاء اور ان طریقوں کو امت میں دوبارہ زندہ کرنا یہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ کہ قرآن مجید نے غور و فکر کے عمل کی ہمت افزائی کی ہے، کائنات اور مظاہر کائنات کو اللہ کی نشانی قرار دیا ہے، کثرت سے مظاہر کائنات کو زیر بحث لایا ہے۔ یہاں یہ آیت کئی مقررین نے کوٹ کی، اور ہماری نشست کا آغاز بھی اس کی تلاوت سے ہوا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ جس طرح قیام اور قعود میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی خلق میں غور و تدبر کرتے ہیں۔ مظاہر کائنات پر سے سرسری گزر جانا اور ان پر توجہ نہ دینا اور غور نہ کرنا، یہ قرآن کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ تو یہ گویا پہلا طریقہ ہے غور و فکر کے لیے ابھارنا۔ دوسرے یہ کہ قرآن نے کائنات اور وسائل کائنات کی تسخیر و امانت کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے انسان کی علمی تاریخ میں 2 انتہائیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ ایک طرف دنیا کے مختلف مذاہب نے، خصوصاً مشرکانہ تصورات نے، کائنات کے تقدس کا نظریہ پیش کیا، ہولینس یا سیکرڈنس، کائنات کی ہر چیز کو مقدس، سیکرڈ قرار دیا۔ وحدت الوجود جیسے نظریات نے بھی کائنات اور اس کے وسائل کو خدا کے وجود کا حصہ قرار دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ مقدس چیزیں یہ کبھی تحقیق اور تفتیش کا موضوع نہیں بن سکتی۔ میں کسی چیز کو مقدس مانوں تو اسے اس پر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ میں نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ان افکار کے نتیجے میں، روایتی اور مشرکانہ مذاہب کے تصورات کے نتیجے میں، وسائل کائنات یہ علمی جستجو کا موضوع نہیں بن سکے، اور انسان کی علمی و عقلی تقدو فلسفیانہ اور تجریدی موضوعات تک، ایبسٹریکٹ ٹاپک تک محدود رہی۔ یہ ایک انتہا رہی۔
دوسری طرف جدید سائنس نے فطرت پر فتح، فطرت کو تابعدار بنانے، سبجوگیشن آف نیچر یا فطرت کے مالک اور قابض بننے، ماسٹر اینڈ پوزیسر آف نیچر بننے کا خواب دکھایا۔ اس کے نتیجے میں تحقیقات تو بہت ہوئی، لیکن فطری وسائل کے بے دردانہ استعمال نے ماحولیاتی بحران، ایکولوجیکل کرائسس اور دیگر سنگین مسائل پیدا کیے۔ قرآن نے ان دونوں کے درمیان یہ متوازن تصور دیا کہ وسائل کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، لیکن انسان کے پاس یہ امانت ہے اور ان کے سلسلے میں خدا کے حضور جواب دہی ہونی ہے۔ یہ متوازن تصور وسائل کائنات پر تحقیق کی ہمت افزائی کرتا ہے اور ان کے سلسلے میں ذمہ دارانہ رویہ، رسپونسبل بیہیویئر، اس کو بھی انشور کرتا ہے۔ تو یہ گویا دوسرا طریقہ ہے قرآن کا۔ تیسرے یہ کہ قرآن نے منطق استقرائی، انڈکٹیو لاجک کو فروغ دیا۔ کلاسیکی علمی روایات زیادہ تر ارسطو کی ایرسٹوٹیلین ڈیڈکٹیو لاجک یا سلوجزم پر مبنی تھی۔ قرآن کے طریقے استدلال سے متاثر ہو کر جابر بن حیان، الکندی اور پھر ابو علی سینا جیسے مسلمان فلسفیوں نے انڈکٹیو لاجک اور اس کے نتیجے میں وہ طریقے ایجاد کیے، ایکسپیریمنٹل میتھڈز ایجاد کیے جس نے سائنس کے فروغ کی راہیں ہموار کی۔ یہ قرآنی عقلی روایت سائنسی تحقیقات کے لیے مہمیز بھی فراہم کرتی ہے اور اس کے لیے ایک جداگانہ فریم ورک بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ فریم ورک اس سائنٹزم یعنی سائنس کا حد سے زیادہ غلبہ یا اس کا سائنٹیفک میتھڈز پر مبالغہ آمیز اصرار اس کے تجویز کردہ میتھڈ سے بالکل مختلف ہے۔ اس پر اب جو ماڈرن سائنٹسٹک میتھڈ ہے اس پر کافی تنقیدیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف مختلف مذہبی روایتوں بلکہ توہمات اور ڈوگماس کو ملا کر جو ٹرانسینڈنٹل نالج یا انٹیوٹیو نالج کے نعرے اس وقت دنیا میں بلند ہو رہے ہیں، تو یہ بھی سائنس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہی جو وجدانی علوم جسے ہم کہتے ہیں یا ماورائی علوم کے مختلف فلسفیانہ، صوفیانہ افکار، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری سیوڈو سائنسز، جھوٹی سائنسز وجود میں آئی ہیں اور یہ سائنس کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے۔ سید حسین نصر جیسے مفکرین نے اس حوالے سے جو گراں قدر کام کیا ہے اس نے معاصر سائنسی فکر پر گہرا اثر ڈالا ہے، لیکن خود مسلمانوں کے اندر اس حوالے سے کوئی سنجیدہ سائنسی تحریک پیدا نہیں ہو سکی۔ وحی الہی کی روشنی میں آزادانہ تجربہ اور تحقیق کی جو روایت قرآن کی روشنی میں اسلام کے روشن دور میں وجود میں آئی تھی، اس کا احیاء ہی جدید سائنس اور قرآن کریم کے درمیان تعاون اور مطابقت کی اصل فضا پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے سائنسدانوں کو اعجاز قرآنی کی دور اسکار تعویلات پر غیر متوازن زور دینے کے بجائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کوشش کا مکمل انکار کر رہا ہوں، یہ کوشش بھی ضروری ہے ایک حد کے اندر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غیر متوازن زور دینے کے بجائے کہ ہمارے سارے سائنسدان اسی کام میں لگ جائیں، اس کے بجائے قرآن کی روشنی میں مختلف سائنسی علوم کے ارتقاء کے طریقہ کار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب اس بحث کا ایک پہلو سائنس کا اطلاقی پہلو یا ٹیکنالوجی کا پہلو ہے۔ اس پر میں نے کئی باتیں لکھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں صرف آخری کا ایک پیراگراف سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہر تہذیب اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اختراع و ایجاد کی ضرورت مند ہوتی ہے۔ کسی بھی تہذیب کا محل صرف مانگے کے چراغوں سے روشن نہیں ہو سکتا۔ اسلامی حدود میں فلم سازی، ٹی وی اور انٹرنیٹ کا استعمال یا بایو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایجاد ہو گئی ہے، تو اب اسلام کے حدود میں بایو ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال ہو، ڈیٹا سائنس آ گیا ہے تو اب اس کا اسلام کی روشنی میں کیسا استعمال ہو، یہ سب بحثیں یقیناً اہم ہیں، ضرور کریں ہم، لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ یہ سب اس مخصوص تہذیب کی پیداوار ہیں جو بے مقصد تفریح پر حد سے زیادہ اصرار کرتی ہے، جو سرمایہ دارانہ استعمار کے ایک مخصوص فکری اور مفاداتی
ڈھانچے میں ارتقا پذیر ہوئی ہے، جدید مغربی تہذیب کو ان سب امور سے جو دلچسپی ہے اسی نے آج کی دسیوں ٹیکنالوجیز کو وجود بخشا ہے۔ شاید اس میں سے بہت ساری ٹیکنالوجیز اسلامی تہذیب کے زیر سایہ وجود میں نہیں آتی، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسی بہت سی ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں جو اسلامی تہذیب کی ضرورت ہوتی، لیکن چونکہ مسلمان کئی صدیوں سے ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں اور دنیا کے نظام اقدار پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، اس لیے وہ ٹیکنالوجی سرے سے وجود میں ہی نہیں آئی۔ اسلام کے تہذیبی مقاصد اس کے اپنے تہذیبی ذرائع چاہتے ہیں، اپنے کلچرل مینز چاہتے ہیں۔ ان ذرائع کی کھوج ذہانت اور اپج اور اختراعی صلاحیتوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اسلام کے بھی مزاج شناس ہوں اور ٹیکنالوجی بھی جانتے ہوں۔ ایسے لوگ تقلید جامد کی فضا سے نکل کر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسی سینکڑوں نئی چیزیں، نئے فنون اور نئی ٹیکنالوجیز ایجاد ہو سکتی ہیں جو اسلام کے تہذیبی مقاصد کی تکمیل کریں، اسلام کے تہذیبی مزاج سے ہم آہنگ ہوں، اور وہ اس لیے وجود میں نہیں آ سکیں کہ مغرب کا تہذیبی مزاج اور مغرب کی تہذیبی مقاصد اس کو سوٹ نہیں کرتے تھے۔ تو بلا شبہ یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹیکنالوجی اور قرآن کی بحث کا ایک بڑا اہم موضوع ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس طرح 3 اہم موضوعات کا آج کے اس سیمینار کے لیے ذکر کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت ہی معتبر سائنسدان جو ساری دنیا سے اس سیمینار میں جڑ رہے ہیں وہ ان سب پہلوؤں سے گفتگو کریں گے اور ان حوالوں سے کچھ ٹھوس امور کی طرف پیش رفت میں اس سیمینار سے مدد ملے گی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔